الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز فیضان تجوید سبق نمبر 5 یعنی اصطلاحات ضروریہ یعنی فیضان تجوید کا مطالعہ کرتے وقت آگے جو ہم کورسز کریں گے، جو مزید اسباق پڑھیں گے، ان میں جو اصطلاحات جو ہے وہ لگ رہی ہیں، ان میں جو ہے وہ جو بیان ہوا ہے اصطلاحات کا، ان کا یہاں جو ہے وہ مکمل بیان کیا گیا ہے کہ استعاذہ کیا ہوتا ہے، بسم اللہ کیا ہوتا ہے، لحن کسے کہتے ہیں، حروف کیا ہوتے ہیں، حروف متشابہ کیا ہوتے ہیں، حروف غیر متشابہ کیا ہوتے ہیں، حروف قریب و صوت کنہیں کہتے ہیں۔ یہ دیگر چیزیں ہم انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں سماعت کریں گے۔ نمبر 1 ہے استعاذہ۔ تو استعاذہ کیا ہوتا ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو استعاذہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بسم اللہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 لحن کسے کہتے ہیں؟ تو لحن قواعد تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ قواعد تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ نمبر 4 حروف الف سے لے کر یا تک سب حروف ہیں جن کی تعداد 29 ہے، ان کو حروف تہجی، حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 حروف متشابہ، وہ حروف جن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہو، صرف نقطے کا فرق ہو، اس جیسے با، تا، سا وغیرہ، یہ سارے لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کے رد و بدل سے جو ہے وہ ان میں فرق ہے، تو یہ حروف متشابہ کہلاتے ہیں۔ حروف غیر متشابہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جن کی شکل ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، جیسے با کی شکل اور ہے، جیم کی شکل اور ہے، دال کی شکل اور ہے، سین کی شکل اور ہے، تو یہ حروف کون سے ہیں؟ حروف غیر متشابہ۔ یہ بعض اوقات سوال بھی آ جاتا ہے حروف غیر متشابہ کون سے ہوتے ہیں، تو بعض نہیں سمجھ میں آتا۔ تو غیر متشابہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی شکلیں مختلف ہوں، جیسے با، جیم، دال، سین، صاد، سین، شین، یہ حروف متشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ صاد، ضاد حروف متشابہ ہیں۔ دال، ڈال، یہ دال اور زال یہ حروف متشابہ ہیں۔ زال اور را یہ حروف متشابہ ہیں۔ تو غیر متشابہ کون سے ہیں؟ با، جیم، دال، اسی طرح را اور دال یہ غیر متشابہ ہیں۔ سین اور صاد غیر متشابہ ہیں۔ اسی طرح ہا اور حا یہ حروف غیر متشابہ ہیں۔ اس طرح نمبر 7 ہے حروف قریب الصوت کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو لیکن کچھ قواعد کی وجہ سے ان میں جو ہے مختلف فرق ہو، جیسے تا، تو، ثا، سین، صاد، رال، زا، وا، ضاد، دال، حا، ہا، عین، حمزہ، قاف اور کاف، ان کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ان میں قرآن پاک پڑھتے وقت فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حروف قریب الصوت کو مزید سمجھنے کے لیے مدنی قاعدہ نمبر 4 سبق کو جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ تو جن کی آواز دوسرے حرف سے نہ ملتی ہو، جیسے حا، دال اور جیم، ان کی مختلف آوازیں ہیں۔ اسی طرح 9 ہے حروف معجمہ یا منقوطہ۔ تو نقطے والے حروف جیسے با، جیم وغیرہ جن حروف پر نقطے لگے ہوئے ہیں انہیں حروف منقوطہ یا حروف معجمہ کہتے ہیں۔ نمبر 10 ہے حروف مہملہ یا غیر منقوطہ۔ تو ناموں سے ظاہر ہو رہا ہے جن پر نقطہ نہ ہو، جیسے حا، دال، را اور سین ہے، صاد ہے، تو جن پر نقطہ نہیں ہوتا انہیں غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 حروف فوقانی۔ تو وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہو، جیسے تا، خا، ضاد، شین، ان حروف کے اوپر نقطے ہیں، تو جن حروف کے اوپر نقطے ہوں انہیں حروف فوقانی کہتے ہیں۔ تو جن حروف کے نیچے نقطے ہوں حروف تحتانی، وہ حروف جن کے نیچے نقطے ہوں جیسے با وغیرہ۔ تو حروف متوسطہ، وہ حروف جن کے درمیان نقطہ ہو جیسے جیم۔ نمبر 14 ہے حرکت۔ تو حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ان تینوں کی مثال اس کلمے میں موجود ہے۔ خلق، خوا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلق،
اب خوا کے اوپر پیش ہے، یہ بھی حرکت ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ بھی حرکت ہے، اور قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی حرکت ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے مدنی قاعدہ نمبر 3 کا مطالعہ کیا جائے، میرے یوٹیوب چینل میں سبق نمبر 3 موجود ہے، اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مزید سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 15 ہے متحرک، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسے با، بی، بو، با، بی، بو۔ با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے، تو زبر حرکت ہے، تو با کے اوپر حرکت ہے، تو جس حرف کے اوپر یعنی با کے اوپر حرکت ہے تو با کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا۔ نمبر 16 ہے فتح، تو زبر کو فتح کہتے ہیں، جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے با زبر با، با کے اوپر زبر ہے تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح، تو با کے اوپر ہے تو با کیا ہوا؟ مفتوح۔ 17 نمبر ہے کسرہ، تو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے با زیر بی۔ نمبر 18 ہے ضمہ، ضمہ بھی پیش پڑھتے ہیں، اس کو ضمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ضمہ کیا ہے؟ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے با پیش بو۔ نمبر 19 ہے تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ نمبر 20 ہے حروف مدہ یا ہوائیہ، ہوا پر ختم ہونے والے حروف یہ 3 ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ یہ لکھا ہوا ہے الف، واو، یا ساکن ما قبل حرکت موافق، یعنی کہ ان سے پہلے الف، واو، یا، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جو موافق آ رہی ہے وہ حرکت ہو، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا، جیسے اوذینا، حمزہ واو پیش او، یہاں واو مدہ کا قاعدہ، زال یا زیر ری، یا مدہ کا قاعدہ، نون الف زبر نا، الف مدہ کا قاعدہ۔ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں حروف مدہ کو۔ تو یہاں اس جو لفظ لکھا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے اوذینا، ٹھیک ہے جی۔ آگے حروف لین، تو نرمی سے ادا ہونے والے حروف یہ 2 ہیں، واو یا ساکن یعنی واو ساکن اور یا ساکن، ما قبل مفتوح یعنی کہ ان دونوں کے قبل کیا ہو؟ زبر ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ کیا ہوں گے؟ حروف لین ہوں گے، جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی۔ تو ان دونوں کو پڑھتے وقت کیا ہوا کہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں جی۔ نمبر 22 ہے فتح اشباعی، یعنی کھڑے زبر کو فتح اشباعی کہتے ہیں۔ نمبر 23 ہے کسرہ اشباعی، کھڑے زیر کو کہتے ہیں۔ ضمہ اشباعی، الٹے پیش کو کہتے ہیں، جیسے با الٹا پیش بو جی۔ نمبر 25 ہے سکون، سکون جزم یہ دال جیسی چھوٹی علامت کو کہتے ہیں، جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے حمزہ نون زبر ان۔ نمبر 26 ہے تشدید، شد کو کہتے ہیں، جس حرف پر شد ہو یعنی تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جیسے حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا۔ نمبر 27 ہے مخارج، منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے حلق، لسان وغیرہ، تو یہ مخارج کہلاتے ہیں جی۔ نمبر 28 ہے حروف متحد المخرج، حروف متحد المخرج وہ حروف جن کا مخرج ایک ہو، جیسے تو، دال، تا۔ نمبر 29 ہے نمبر 29 ہے حروف مختلف المخرج، وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ ہو، جیسے با، جیم وغیرہ۔ نمبر 30 ہے حروف حلقی، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہوں، یہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نمبر 31 ہے حروف لہاتیہ، وہ حروف جو کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہوں، یہ اسے حروف لہویہ بھی کہتے ہیں
یہ کتنے ہیں؟ قوف اور کاف، یہ 2 ہیں۔ جی آگے ہیں 32 نمبر حروف شجریہ، وہ حروف جو زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیسے جیم، شین، یا۔ ان حروف کو باعتبار مخرج حروف شجریہ کہتے ہیں۔ شجر تعلق کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو 2 جبروں کے درمیان اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 30 ہے حرف حافیہ، یہ حرف ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں حروف کے بجائے حرف لکھا گیا ہے۔ وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارہ سے ادا ہوتا ہے، جیسے ضاد۔ نمبر 34 ہے حروف طرفیہ یا زلقیہ، وہ حروف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ نمبر 35 ہے حروف نطعیہ، وہ حروف جو تالو کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو، دال، تا۔ نطعن تالو کی کھردری لکیردار جلد کو کہا جاتا ہے جس کا اختتام مسوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ دانتوں کے اوپر جو مسورے ہیں، مسوروں کے اوپر جو ساتھ جو ہے نا تالو کا حصہ، اسے نطعن کہتے ہیں۔ تو اس لیے تو، دال، تا یہ تالو کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تالو کے اس اگلے حصے کو نطعن کہتے ہیں، تو اس لیے یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 36 ہے حروف لثویہ، وہ حروف جو لثہ یعنی مسورے کے قریب سے ادا ہوتے ہوں، جیسے را، ذال، ثا۔ نمبر 37 ہے حروف اصلیہ یا صفیریہ، وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، صاد، ذا، سین۔ اصلہ زبان کے آخری باریک کنارے کو کہتے ہیں، اس لیے انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان حروف میں سیٹی کی طرح تیز آواز پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 38 ہے حروف شفویہ، وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں۔ حرف بحری، نمبر 39 ہے حرف بحری، ہونٹوں کی تری سے ادا ہونے والا حرف، تو یہ ایک ہی ہے، با۔ نمبر 40 ہے حرف بری، ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہونے والا حرف، میم۔ نمبر 41 ہے صفت، حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو، اسے صفت یعنی خوبی کہتے ہیں۔ جی 42 ہے صفات لازمہ، جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، جیسے حروف مستعلیہ میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، صفات لازمہ کہلاتی ہے۔ نمبر 43 ہے صفات عارضہ، جو حرف میں کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، جیسے را کا کبھی پر اور کبھی باریک ہو جانا۔ نمبر 44 ہے حروف متحدۃ المخرج و متحد الصفات، وہ حروف جن کا مخرج اور صفات ایک ہوں، جیسے مدد میں دال۔ جی آگے ہیں 45 حروف مختلف المخرج و مختلف الصفات، وہ حروف جو مخارج اور صفات کے اعتبار سے جدا ہوں، جیسے ثا، طا وغیرہ۔ نمبر 46 ہے حروف متحد المخرج و مختلف الصفات، یعنی وہ حروف جن کا مخرج تو ایک ہو مگر صفات جدا جدا ہوں، جیسے ثا اور وا، ان کا مخرج دیکھیے ایک ہے لیکن صفات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نمبر 47 ہے ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا، جیسے کانا میں الف باریک ہے۔ تفخیم، حرف کو پر پڑھنا، جیسے قولا میں الف پر پڑھا گیا، یہ تفخیم و ترقیق کا قاعدہ ہے، یعنی کہ وہ حرف جن سے پہلے پر حرف ہو تو پر پڑھا جائے، باریک حرف تو ہو تو باریک پڑھا جائے۔ یعنی تفخیم کا قاعدہ کیا ہے؟ حرف کو پر پڑھنا، جیسے قولا میں الف میں جو ہے وہ تفخیم پائی جا رہی ہے کہ الف سے پہلے قاف پر ہے تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اوپر ترقیق میں الف سے پہلے کاف باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھا گیا۔ آگے ہے نمبر 49 اظہار، نون ساکن یا تنوین اور میم ساکن کو اظہار کر کے پڑھنا، جیسے انعمت میں نون میں اظہار کیا جا رہا ہے اور میم ساکن میں بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 50 ہے اقلاب، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا، جیسے من بعد۔ نمبر 51 ہے اخفا، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت میں انت۔ نمبر 52 ہے ادغام، 2 حروف کو ملا دینا ادغام کہلاتا ہے، ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ جی نمبر 53 ہے مدغم، وہ حرف جسے دوسرے حرف میں ملایا گیا ہو، جیسے عبدتم
اب دال کو تا میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، مدغم کیا گیا ہے، تو یہ عبدتم میں دال کو تا میں ملایا گیا ہے۔ نمبر 54 ہے مدغم فیہ، جس حرف میں ملایا گیا ہو۔ نمبر 55 مثلین، ایسے دو حروف جو مخرج اور صفات میں متحد ہوں، جیسے اذ ذہب میں ذال۔ نمبر 56 متجانسین، ایسے دو حروف جن کا مخرج ایک ہو، جیسے قد تبین، اور دال اور تا کا مخرج ایک ہے۔ نمبر 57 ہے متقاربین، ایسے دو حرف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، جیسے من ینظر میں نون اور یا۔ نمبر 58 خیثوم، ناک کا بھانسا۔